الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم دوستو، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، محترم بہنوں، پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ویڈیو میں خاتون جنت حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بتایا جائے گا۔ حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی سب سے چھوٹی لیکن سب سے زیادہ پیاری اور لاڈلی بیٹی حضرت بی بی فاطمۃ الزہرا ہیں۔ آپ کی پیدائش کے سال میں اختلاف ہے۔ بعض مورخین نے فرمایا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 41 سال ہوئی تو آپ پیدا ہوئیں۔ بعض نے لکھا اعلان نبوت سے 1 سال قبل جب حضور علیہ السلام کی عمر 39 سال تھی تو آپ کی ولادت ہوئی۔ علامہ جوزی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے فرمایا کہ اعلان نبوت سے 5 سال پہلے جب خانہ کعبہ کی تعمیر ہو رہی تھی، حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی ولادت باسعادت ہوئی۔ آپ کا نام فاطمہ جس کے معنی ہیں جہنم سے آزاد۔ آپ کے القابات میں سے زہرا، بطول، خاتون جنت وغیرہ زیادہ مشہور ہیں۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا مقام عظیم کی حامل ہیں، کیونکہ آپ کے والد امام الانبیاء حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ آپ کے شوہر نامدار امام الاولیاء شیر خدا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہیں، اور آپ کے بیٹے حسنین جنتی نوجوانوں کے سردار، اور آپ کے بیٹے سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ ہیں۔ مزید ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے فرمایا فاطمہ جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ ایک اور جگہ آپ صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے۔ اسی طرح جب بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا حضور علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتیں تو حضور صلی اللہ تعالی وسلم ان کے لیے کھڑے ہو جاتے اور اپنی جگہ پر آپ کو بٹھاتے۔ اسی طرح حضور صلی اللہ تعالی وسلم جب کبھی سفر کے لیے تشریف لے جانے لگتے تو سب سے آخر میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات کرتے۔ اس کے برعکس جب سفر سے واپس تشریف لاتے تو سب سے پہلے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ملاقات فرماتے۔ ان سب روایات سے آپ کی عظیم شان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا جب بالغ ہوئیں تو ماہ ذی الحجہ 2 ہجری میں حضور صلی اللہ تعالی وسلم نے ان کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر 15.5 برس تھی۔ آپ کا حق مہر 400 مسکال چاندی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اس پیاری بیٹی کو جہیز میں ایک چارپائی دی اور ایک چمڑے کا گدا دیا جس میں روئی کی جگہ کھجور کے پتے بھرے ہوئے تھے، اور 1 عدد چھاگل، 1 عدد مشک، 2 عدد چکیاں اور مٹی کے 2 مٹکے عطا فرمائے۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اور 3 صاحبزادیاں سیدہ زینب رضی اللہ تعالی عنہا، سیدہ ام کلثوم رضی اللہ تعالی عنہا اور سیدہ رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا پیدا ہوئیں۔ حضرت علی کے ساتھ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بڑے فقر و فاقہ میں دن گزارے، اور اکثر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ محنت مزدوری کر کے کچھ گھر لے کر آتے، اور جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا بڑی محنت سے پکا کر کھانا تیار کرتیں، مگر کھانے کے وقت کوئی سائل آ کر صدا لگا دیتا تھا تو یہ سیدہ کی سخاوت تھی کہ آپ وہ سب کچھ سائل کو دے دیتی اور خود بھوکی رہ جاتی۔ باوجود سید الکونین صلی اللہ تعالی وسلم کی شہزادی ہونے کے پھٹے پرانے پیوند لگے کپڑے پہنتی اور انتہائی سادگی اور صبر و شکر کے ساتھ زندگی گزارتی، اور کبھی بھی حرف شکایت زبان پر نہ لاتی۔ حسنین کریمین اور اپنے دیگر بچوں کی بڑی دیکھ بھال اور نگہداشت کرتی، اپنے شوہر نامدار حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی خوب خدمت کرتی، اپنے ہاتھوں سے چکی چلا کر آٹا پیستی اور
اپنے ہی ہاتھوں سے روٹی پکا کر گھر والوں کو کھلاتی تھی۔ چکی چلانے سے ہاتھوں میں گٹھے پڑ گئے تھے اور گھر کا پانی بھرنے کے لیے مشکیزہ اٹھانے کی وجہ سے جسم پر نشان پڑ گئے تھے۔ ایک دن آپ کو پتہ چلا کہ ابا حضور صلی اللہ تعالی وسلم کے پاس گھر کے کام کاج کے لیے کچھ باندیاں آئی ہیں۔ کسی نے جناب فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا سے کہا تم بھی گھر کے کام کاج کے لیے باندی مانگ کر لے آؤ۔ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر مدعا عرض کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چند آخرت کی باتیں آپ کو بتائیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ تم ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو، یہ تمہارے لیے غلام و باندی سے بہتر ہے۔ آپ اپنے ابا کی باتیں سن کر بغیر باندی کے خوشی صبر و شکر کے ساتھ گھر لوٹ آئیں اور پھر تا عمر کبھی غلام یا باندی کا خیال آپ کے دل میں نہ آیا اور آپ تمام امور خانہ داری اپنے ہاتھوں سے انجام دیتی رہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی فاطمہ کی تربیت کچھ اس انداز سے فرمائی تھی کہ جس طرح مردوں کے لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی بہترین نمونہ ہے، اسی طرح مسلمان عورتوں کے لیے حضرت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے وصال سے قبل آپ کے کان میں کچھ فرمایا جسے سن کر آپ رو دیں، پھر دوبارہ کچھ کہا جسے سن کر آپ ہنس دیں، جسے سن کر آپ رو دیں وہ حضور کے وصال کی خبر تھی، جسے سن کر آپ ہنس دیں وہ یہ تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم مجھ سے سب سے پہلے آ کر ملو گی۔ چنانچہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے 6 ماہ بعد 3 رمضان 11 ہجری کو آپ وصال فرما گئیں۔ آپ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ مسلمان بہن بیٹیوں کے لیے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی زندگی مشعل راہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔